تفسیر بیان القرآن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ. اچھا یہ بھی عجیب بات یاد رکھو، مولانا حسین علی صاحب بھی 1362 میں فوت ہوئے اور مولانا اشرف علی صاحب بھی 1362 میں فوت ہوئے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب دارالعلوم دیوبند کے ترجمان ہیں، ہندوستان کے اہل حق کے کامل و اکمل رہنما اور رہبر ہیں. آپ چھوٹی بڑی پوری ادھوری مل ملا کر 1365 کتابوں کے مصنف ہیں. آپ کی زندگی بڑی برکات کی زندگی ہے. آپ دیوبند کے اولین فضلاء علماء میں سے ہیں. آپ کے علوم اور آپ کی تحقیق پر ہمیشہ اعتماد کیا گیا ہے. آپ نے تفسیر بیان القرآن اس شان سے لکھی ہے کہ اس عاجز اور فقیر کو اس پائے کی تفسیر نہ عربی میں ملی اور نہ فارسی میں ملی. سچ کہا ہے مولانا عبد الماجد دریابادی نے کہ علوم قرآن سے متعلق تمام خزائن اور گنجینیں بیان القرآن میں موجود ہیں. آپ نے علوم قرآن اور تفسیر بیان القرآن سے متعلق 17 رسالے لکھے. مشکل مسائل علیحدہ جمع کی یا مختلفی علیحدہ جمع کی، لغات القرآن علیحدہ جمع کی، مفہمات علیحدہ جمع کی، اور تصوف اور طریقت سے متعلق مسائل مختلف آیات سے نکالی اور اس کا نام رکھا ہے مسائل السلوک من کلام ملک الملوک. مسائل السلوک من کلام ملک الملوک. قرآن کے کن کن آیات سے تصوف کا کون کون سا اصل اور فرع نکلتا ہے. میری زندگی پر تفسیر روح المانی کے بعد سب سے زیادہ اثر حضرت مولانا اشرف علی صاحب کے بیان القرآن کا. میں اپنے آپ کو اس بارے میں بالکل جذباتی سمجھتا ہوں اور میں اکثر و بیشتر خواب میں بھی بیان القرآن مطالعہ کرتا ہوں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی بیان القرآن ایسا نہیں چھپا جس کا نسخہ میرے پاس موجود نہ ہو. الحمدللہ 4 کتابوں سے میرا تعلق والہانہ ہے. بخاری شریف کی شرح فتح الباری، محقق ابن الحمام کی فتح القدیر، اور مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب بیان القرآن، بدائع الصنائع. کبھی 4-5 چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ نسخے جو میرے پاس موجود ہے وہ ان کتابوں کے. فتح الباری کا بھی پوری دنیا میں کوئی نسخہ نہیں چھوڑا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، 1 جلد میں ہو یا 26 جلدوں میں، 14 جلدوں میں ہو یا 18 میں ہو، سب موجود ہوں گے. طلبہ عزیز کو میری گزارش ہے اور علماء و فضلاء کو کہ وہ فرصت کے لمحات میں 1-2 سال لگا کر بیان القرآن دیکھیں. اردو زبان میں ہے لیکن مولانا نے لکھا ہے کہ عوام اس کو عالم کے مشاورت کے بغیر نہ دیکھے. اتنی دقیق ہے اور علوم کے خزائن سے مالا مال ہے کہ تقریباً ہر دوسرے صفحے پر عالم سے پوچھنے کی نوبت آتی ہے. جس طالب علم نے میبزی، شرح العقائد، ہدایہ آخرین اور بخاری اور ترمذی شوق سے پڑھی ہو، سمجھ کے پڑھی ہو، شوق سے اور سمجھ سے جو پڑھتا ہے وہ اس کے حوالے دیتا ہے، وہ بیان القرآن بغیر استاذ کے دیکھ سکتا ہے. 6 کتابیں میبزی اور شرح عقائد بہترین پڑھنے والے، ہدایہ آخرین اور
بخاری اور مسلم دور حدیث کامل استاد سے کیا ہو، جن کو بخاری اور ترمذی پر دسترس حاصل ہو، وہ طالب علم یا وہ فاضل بیان القرآن مولانا اشرف علی کا بغیر کسی کے مراجعات کے خوب دیکھ سکتا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بہترین زندگی، اعلیٰ صحت اور عمدہ استعداد اور فرصت کے لمحات کا کیا شکر کیا جائے، تو میں اسے 4 باتیں کہوں گا۔ قرآن کریم خوب پڑھتا رہے یہاں تک کہ یاد ہو جائے، بخاری شریف فتح الباری سمیت بار بار دیکھے، اور فقہ کی 3 کتابیں مبسوط سرخسی، بدائع الصنائع یا فتح القدیر ابن الحمام، اور اگر یہ تینوں نہیں تو فتاوی شام بالاستیاب دیکھیں، اور بیان القرآن کو اپنے سرہانے سے، سامنے الماری سے، سفر و حضر میں ہٹائے نہیں، ساتھ رکھیں۔ ہٹانے سے اندیش آئے کہ روح علم چلی جائے گی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن 4 کتابیں انہیں قیامت تک زندہ رکھے گی۔ ان میں اول نمبر بیان القرآن ہے، دوسری التکشف ہے، تیسری اصلاح انقلاب امت ہے، اور چوتھی بوادر النوادر ہے۔ بوادر النوادر اردو زبان کی بدائع الصنائع ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں مولانا اشرف علی کی عزت یا عظمت نہیں ہے تو ان کتابوں میں سے کوئی کتاب اس نے دیکھی نہیں۔ وہ دیکھنے کے بعد اگر وہ انسان ہے اور انسانوں سے پیدا ہوا ہے اور وہ روٹی سالن کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا، وہ دل و جان سے مولانا کا شکر گزار ہو اور اپنی اس زندگی پر فخر کرے گا جو اس نے مولانا اشرف علی کی ان کتابوں کے دیکھنے میں گزاری، اور اللہ کی توفیق کا بار بار شکر کرے۔ میں جو اپنے قیمتی لمحات سوچتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے کتب خانے میں، میرے گھر میں، میرے ادارے میں، میرے مطالعے میں بیان القرآن جیسی تفسیر ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دیوبندیوں کے اہل حق ہونے کی کیا دلیل ہے تو میں 2 آدمی پیش کروں گا۔ رسوخ میں اور تبحر میں امام الاسر مولانا انور شاہ، اور عوامی اصلاح میں حکیم الامت مولانا اشرف علی اور ان کی تفسیر بیان القرآن ہمارے اہل حق ہونے کی دلیل ہے۔ الحمدللہ۔